السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے۔ آج سبق شروع کرنے سے پہلے ایک دعا کے بارے میں آپ کو حدیث بتانی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ مانگی گئی ہو اور نہ ہی رشتہ داروں کے حقوق برباد کرنے کی بات کی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یا تو اس دنیا ہی میں اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، یا اس کا جو بھی مقصد ہوتا ہے وہ پورا کر دیتے ہیں، یا پھر آخرت میں اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور یا اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جسے وہ اس دعا کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں، دور فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر تو ہم بہت زیادہ دعا مانگا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی بہت دینے والا ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کی گئی ہے کہ مومن اپنے کسی مقصد کے سلسلے میں جب اپنے رب سے التجا کرتا ہے، پھر اگر وہ اس کے تصور کے مطابق پورا نہ ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا بیکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو پورا نہیں کرتے، وہ ہماری پکار کو نہیں سنتے، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نہ کسی حد تک بدگمانی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا کر دیتے ہیں، یا پھر وہ دعا آخرت میں اس کے کام آتی ہے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس پر آنے والی کوئی آفت، کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے اس دعا کی بدولت۔ اس لیے دعا ہمیں پوری درد مندی اور شوق کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے، اور بہت زیادہ مانگنا چاہیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث یاد آئی جس میں حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیادار ہیں اور سخی ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے تو ناکام اور خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ تو اس لیے دعا جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ مسنون دعائیں یاد کریں، قرآنی دعائیں یاد کریں، اور ان کو عبادت سمجھ کر بھی مانگا کریں۔ بعض اوقات تو ہم صرف اپنی غرض کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن ہمیں دعاؤں کو، جو مسنون دعائیں ہیں، ان کے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ اگر ہم ان کو یاد کر کے اور ہر نماز کے بعد مختلف مسنون دعائیں مانگیں تو تقریباً ہماری ساری ہی ضروریات جو ہیں وہ ان دعاؤں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ضرور یاد کیا کریں دعائیں شوق کے ساتھ، کہ جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دعا بھی ایک عبادت ہے، اس کو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ چلیں جی، اب آگے آپ اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 64 سے پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک کھولیں اور ٹرانسلیشن اس کی لکھنا سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، قل کہہ دیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، تعالو آؤ، الا طرف، الا کا مطلب طرف بھی ہوتا ہے اور تک بھی ہوتا ہے، یہاں پر آئے گا طرف،
कलिमतिन एक कलमे या एक बात, इला कलिमतिन एक बात की तरफ। ये एक कहाँ से आया? ये जो तनवीन है इसकी वजह से हम इस तरह की एडिशंस कर सकते हैं। सवाइन बराबर है, बैनना बैना दरमियान और नून ज़बर अलिफ ला हमारे, बैनना हमारे दरमियान, वा और बैनकुम बैना दरमियान, कुम तुम्हारे, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान। अल्लाह के ना, नाबुदा नाबुदा हम इबादत करें, नून का मतलब है हम और ये मुजारे है, हम इबादत करें, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह, वा और ला नहीं, नुशरीका हम शरीक करेंगे, नून हम के लिए है शुरू वाला, मुजारे की अलामत है, हम शरीक करेंगे, बिही ब साथ, ही उसके साथ, शैअन कुछ भी, या किसी को, वा और ला नहीं, यत्तखिज़ा बनाए, बादुना बादू बास, ना हम में से, यानी हम में से बास, बादुना हम में से बास, बादन बाज को, अरबाबन रब, अरबाबन जो है वो रब की जमा है, मिन से, दूनी सिवाय, अल्लाह अल्लाह, फ इन फ फिर, इन अगर, तवल्लौ फिर जाएं, फकूलू फ तो, कूलू कह दो, कह दो, इशहदू तुम गवाह रहो। ये जो अलिफ है, ये अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दें। मैं इसका जिक्र करती हूँ कि वो अलिफ जिस पे कोई हरकत नहीं होती, अव्वल तो जिस पे कोई हरकत नहीं होती उसको बोलते अलिफ है। जब हरकत आ जाती है तो फिर उसको हम अलिफ नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि जिस अलिफ पे हरकत होती है उसको क्या कहते हैं, और दूसरा ये कि जो साइलेंट अलिफ होती है उसको क्या कहते हैं। उसका एक खास नाम है जो अक्सर मैं आपसे जिक्र करती हूँ। और जब हम इसको हरकत देते हैं तो फिर वो हरकत हम तब देते हैं जब हमने इस तरह से, जैसे अब मैं सुना रही हैं, मैं बता रही हूँ, आप सुनाएंगे, तो फिर उसके ऊपर हरकत देते हैं। तो उसका नॉर्मली तरीका ये होता है कि उस लफ्ज के थर्ड लेटर के ऊपर देखते हैं क्या हरकत है। अगर तो थर्ड लेटर पर पेश होगी तो अलिफ को भी पेश दे देंगे,
اور اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش نہیں ہوگی تو پھر ہم الف کو زیر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، پیش نہیں ہے، تو ہم الف کو زیر دے دیں گے. اشہدو اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کوسچنز آپ کو میں نے دو آپ کے لیے رکھے ہیں، اس کے ضرور اینڈ پہ جواب دیجیے گا. تم گواہ رہو بھی انا کہ ہم، نون زبر الف نا، ہم، اور الف جو ہے، الف اور نون، انا ہوا، انا کا مطلب کہ ہوتا ہے، یہ کہ، اور نون جو کہ مشدد ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر دو نون ہے، تو یہ نون الف سے بھی مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، کہ ہم. اور با کا ہم یہاں پر کوئی میننگ نہیں کریں گے. بعض دفعہ با آتا ہے لیکن اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر ہم اس کا میننگ نہیں کریں گے. اس کے آنے کی کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بی انا یہ کہ ہم مسلمون مسلم ہیں یا فرما بردار ہیں. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب. لما کیوں، لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں. تو حاجونا تم جھگڑتے ہو، یہ جو تا ہے مضارع کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے تم جھگڑتے ہو. فی میں، اس کے آگے میں کے آگے بریکٹ میں لکھ لیں بارے میں، بارے میں میننگ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ابراہیم ابراہیم علیہ السلام. و اور ما نہیں، انزلتی نازل کی گئی، التورات توریت، والانجیل اور انجیل، الا مگر، مگر بھی ہوتا ہے الا کا مطلب، اور سوائے بھی، یہاں پر آئے گا مگر. من سے، بعدی ہی، بعدی بعد، ہی اس کے بعد. کیا، پھر، لا نہیں. یہ جو لفظ آ گیا افلا، تینوں الگ الگ سے حرف ہیں اور تینوں کے الگ میننگ ہے. کیا، پھر، لا نہیں. تعقلون تم عقل سے کام لیتے یا تم عقل رکھتے. تا جو ہے مضارع کی علامت ہے اور اس کا مطلب تم ہے. اور آگے دیکھیں واو نون آ گیا جو جمع کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب اگر اس کا ورڈ انالیسس کریں گے تو آپ تا کو ہٹا دیں جو کہ مضارع کی علامت ہے، آگے سے واو نون ہٹا دیں جو کہ جمع کی علامت ہے، تو پیچھے کیا بچا، عین کاف لام. تو یہاں تو کتنے آرام سے یہ اس کا میننگ نکل رہا ہے عقل، عین کاف لام. اچھا، ایک اور کوسچن آپ کے لیے. اس آیت میں یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 65، اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر یا اہل الکتابی لما تحاجون فی ابراہیم وما، یہاں پر جو ماں ہے، ماں کے ہم نے میننگ پڑھے ہیں جو اور نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی ہیں جو ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے. تو اب یہاں پر ماں کا مطلب ہم نے لگایا ہے نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں پر ماں کا میننگ جو نہیں ہوگا بلکہ نہیں ہوگا؟ ویسے بھی سینس بن جاتی ہے جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ایک خاص وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی دی ہے، وہ مجھے یہاں پر بتائیے. چلیں، ہاں انتم، ہاں انتم، ہاں تم، اس کا میننگ ہوتا ہے، یہ نیا لفظ آیا ہے ہاں،
इसका मतलब होगा हाँ। अंतुम, तुम, ये इकट्ठा लफ्ज है। हा, हा अंतुम, हाँ तुम। हा उलाई, वो लोग हो। हा जज तुम, हा जज, झगड़ा किया, तुमने, झगड़ा किया तुमने। फी माँ, फी में, माँ जो, उस बारे में जो, उस बारे में जो। लकुम, लाम, लिए, कुम, तुम्हारे, तुम्हारे लिए या तुम्हें। बिही, ब, साथ, ही, इसके, साथ इसके। इल्मुन, इल्म, इल्म था। फलीमा, फ, तो, लिमा, क्यों। लिमा का मतलब होता है क्यों। फलीमा, तो क्यों। तो हाजूना, तो हाजू, तो हाजूना, तुम झगड़ते हो। ता, तुम के लिए है। इसमें भी अगर आप वर्ड एनालिसिस करेंगे तो ता को हटा दें जो कि मुजारे की अलामत है, वाव नून एंड पे से हटाएं जुमा की अलामत है, पीछे क्या बचा, हे, हा, अलिफ और जीम। यहां से आपको पता चल जाएगा इसका मतलब हुज्जत करना या झगड़ा करना। यानी ये इसका मीनिंग नहीं मैं आपको बता रही, मकसद ये कि इसमें से आपको उर्दू का मीनिंग निकाल सकते हैं आप इसके जब आप इसको रूट वर्ड्स तक पहुंचते हैं तो। तुम झगड़ते हो। फी माँ, फी में, माँ जो, इस बारे में जो। लईसा, नहीं, लईसा का मतलब भी नहीं होता है, ला का मतलब भी नहीं होता है। लकुम, ला, लिए, कुम, तुम्हारे, तुम्हारे लिए या तुम्हें। बिही, इस, का, या इस, बा का मतलब ऐसे साथ होता है, पर होता है, का होता है, तो इसमें का भी आप लगा सकते हैं, इसका। इल्मुन, कुछ इल्म। वल्लाहु, वा और, अल्लाह, अल्लाह। यालमु, वो जानता है, या वो का मतलब है वो जानता है या वो इल्म रखता है। वा और, अन तुम, ये कि तुम। ला, नहीं। तालमूना, तुम इल्म रखते या तुम जानते। माँ, नहीं, या फिर माँ का मतलब आएगा नहीं। काना, थे, काना का मतलब थे भी हो सकता है भी हो सकता है, यानी इज या वॉज। ये हम खुद जब तर्जुमा करते हैं तो उस हिसाब से हम इसको खुद से सोच के लिख लेते हैं कि यहाँ पर थे आना है या है आना है। माँ काना, नहीं थे, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहूदियन, यहूदी। वा और, ला नहीं। नसरानियन, नसरानी। वा और, लाकिन, लेकिन। काना, थे। हनीफन, यकसू, हनीफन का मतलब है यकसू।
یعنی ایک اللہ کو ماننے والے. مسلمن مسلم یا فرما بردار. وا اور ما نہیں، کانا تھے، من سے، المشرکین مشرکوں، من المشرکین مشرکوں سے. اب اس کا بھی اگر ورڈ انالیسس کریں تو شروع کا ال ہٹا دیں. یہ جو ہے ال ہٹایا الف لام، تو یہ کیا ہے؟ الف لام معرفہ کی علامت ہے، اس کو ہٹا دیں. اینڈ پہ یا نون ہٹائیں، یا نون کیا ہے؟ جمع کی علامت. پیچھے کیا بچا؟ میم، شین، رے اور کاف، مشرک. تو آپ کو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے مشرک. ویسے تو بڑے آسانی سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ صاف پورے کا پورا لفظ ہی مشرک کو، وہ عربی بھی مشرک ہے اور اردو بھی مشرک ہی ہے. لیکن یہ صرف میں آپ کو ورڈ انالیسس کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ کوئی اور لفظ ہو جس کا میننگ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ ارد گرد کے لفظوں کو ہٹائیں تو کچھ نہ کچھ کلو آپ کو مل جائے گا اس میں سے. اچھا، میرا خیال ہے یہیں تک کرتے ہیں. بس یہاں پھر آپ اس کو کریں. اب اس کو ہم آگے سے تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیتے ہیں. اچھا جی، ڈیٹیل میں ہے. سب سے یہاں سے شروع کرتے ہیں. کل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے مخاطب کر کے، کہ آپ لوگوں کو بتا دیں. کیا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے. دوسری بات، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے سوا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. اس کے ساتھ، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے گا. تو اب یہاں پر ایک طرح کا دعوت کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اہل کتاب کو مخاطب کریں تو ان کو آپ کہیں کہ چلو اس بات، یعنی کہ شروع دعوت کے طریقہ بتایا گیا کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں دین کی طرف تو اس چیز کو پکڑیں جو اس کے اور آپ کے بیچ میں کامن ہو. کیونکہ اگر آپ اس چیز کو پہلے لے آؤ گے جو آپ کے اور اس کے بیچ میں کامن نہیں ہوگی تو پھر بات سمجھنا اگلے بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسے پوائنٹ کو پکڑیں گے کہ جو وہ بھی مانتے ہوں گے، آپ بھی مانتے ہوں گے، تو پھر آگے بات کو بڑھانا اور ان تک ان کے دل میں اعتماد بٹھا لینا یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. تو پہلے آپ نے دیکھا تھا نا کہ پہلے بات ہو رہی تھی، جو آیت مباہلہ پڑھی ہم نے، وہ نجران سے جو آئے ہوئے تھے عیسائی، تو وہ جھگڑا کر رہے تھے، وہ بات نہیں مان رہے تھے. تو پھر مباہلے کی دعوت دی گئی ان کو، اور وہ آپ نے سارا پچھلی آیتوں میں پڑھا. اور پھر جب مباہلے کی دعوت دی تو وہ پھر چلے گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم سیدھے رستے پہ نہیں ہیں، ہماری بات حق نہیں ہے. تو اور نبی بھی یہ اصل سچے نبی ہیں، تو یہ ان کی اگر لعنت ہم پر ہو گئی تو پھر تو ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کے بعد بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ اہل کتاب کو بلائیں تو ان کو ایک ایسی بات کی طرف بلائیں کہ جو آپ کے اور ان کے درمیان میں کامن ہو. اور وہ یہ باتیں تین آ گئیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، ان کا مذہب بھی یہی کہتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں،
ان کا مذہب بھی یہی کہتا ہے، اور تیسرا یہ کہ نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. تو یہ بھی دونوں کتابوں میں کامن ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے اور قرآن میں بھی یہی ہے. تو اس سے یعنی دعوت کا ایک ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے مسلمانوں تم کہو آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. یعنی ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے، اور ہم جو ہیں وہ جو اوپر تین باتیں بتائی گئی تھیں ان تینوں باتوں پر ہم قائم ہیں. آپ کو اگر یہ پسند نہیں ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے. یعنی پہلے دعوت دی، پھر ان کو بتایا کہ اگر وہ نہیں اس دعوت کو مانتے تو پھر اے مسلمانوں آپ یہ کہہ دو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم ان تین باتوں پر قائم ہیں، اور اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو یہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ دین میں جبر تو ہے نہیں، آپ صرف اگلے بندے کو دعوت دے سکتے ہو، بلا سکتے ہو، اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے. یا اہل الکتابی لما تحاجون فی ابراہیم، کہ اے کتاب والوں، اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر اس کے بعد. یعنی کہ فرمایا کہ یہ بات تم بھی جانتے ہو اور مانتے بھی ہو کہ تورات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی اور انجیل بھی آپ کے بعد نازل ہوئی تھی. یعنی یہودیت بھی حضرت ابراہیم کے بعد آئی کی پیداوار ہے، اور نصرانیت بھی یعنی عیسائیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے. چنانچہ تم لوگوں کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور وہ نہ تو وہ یہودی تھے اور نہ ہی وہ عیسائی تھے. افلا تعقلون، کیا تم پھر عقل سے کام نہیں لیتے ہو. تو یہاں پر بھی یہ بات جو کہ یہود جو تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، عیسائی جو تھے وہ بھی یہود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. تو ان دونوں میں یہ بھی اکثر بحث ہوتی تھی. یہود کہتے تھے کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں. تو اس پر قرآن کہہ رہا ہے کہ بھی تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو جبکہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ تو تمہارے حضرت ابراہیم جو تھے وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں سے پہلے آئے تھے، اور اس لیے نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، کیونکہ عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، یہودی کہتے تھے وہ یہودی ہیں. تو وہ تو ان سے پہلے آئے تھے، تو ان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے. اور فرمایا کہ وہ تو ایک مسلمان تھے، ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان تھے. تو یہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم نے سمجھ نہیں ہے جو بات تم کر رہے ہو کہ وہ کیا بات تم کر رہے ہو. ہا انتم ہا اولائے ہا جج تم فی ما لکم بھی علم. تو فرمایا دیکھو تم لوگ اب تک یہ جو محض مباحثہ اور جھگڑا کرتے رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو تم ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو کہ جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. تم جو یہ ایک بات کر رہے ہو کہ وہ یہودی تھے، مثلاً یہود کہتے تھے، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا علم ہے تمہارے پاس، کیا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے یا کوئی تمہارے پاس ایسی لاجیکل بات ہے؟ تو وہ تو ہے نہیں، نہ ہی یہودیوں کے پاس نہ ہی عیسائیوں کے پاس. تو فرمایا کہ تم یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس کچھ علم بھی نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. پھر اب قرآن نے خود بتا دیا کہ تمہیں بھی اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی وہ
نصرانی یا عیسائی تھے. ولیکن کانا حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو ایک بالکل یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے، یعنی وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو اب یہ جو بھی میں نے آپ کو بات بتائی کہ نزول قرآن کے وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت عربوں کے 3 اہم گروہ قرآن کے سامنے موجود تھے. ایک مشرکین جو عرب کے تھے، دوسرا یہودی، اور تیسرے عیسائی. اور یہ تینوں جو تھے یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے. مشرکین عرب حضرت اسماعیل کی نسل سے ہونے کی نسبت سے کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور اسی طرح سے یہودی اور نصرانی بھی ملت ابراہیمی میں ہونے کے دعوے دار تھے. لیکن قرآن پاک نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو اب یہودی بھی مشرک تھے، انہوں نے بھی شرک کیا. ان میں سے بعض لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو حضرت ابراہیم تو شرک نہیں کرتے تھے. عیسائی بھی مشرک تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو انہوں نے شرک کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ تو شرک نہیں کرتے تھے. اور مشرکین مکہ وہ تو مشرک تھے ہی صحیح، انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، اللہ کا شریک بتوں کو، پتھر کے بتوں کو بنا دیا تھا. تو حضرت ابراہیم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. تو اس لیے ان کی تو کوئی ان کے ساتھ کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اس چیز کی نفی کی گئی ہے جو اس وقت ایک بحث تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ چونکہ وہ ہر کوئی اپنے اپنے نبی کو تو مانتے تھے، لیکن ساتھ سارے کے سارے جو تھے حضرت ابراہیم پر اکٹھے ہو جاتے تھے، اور ان کا جھگڑا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں. تو اس چیز کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے. تو یہاں پر ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اور ہمیں صحیح طور پر یاد کرنے کی بھی توفیق دے. تو اب آپ نے جو میں نے کوسچنز آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے اینڈ پہ ضرور جواب دیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.